بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف اینڈ لیونگ ون اسلامک اسٹڈیز، آج کا ہمارا لیکچر، اس کا ٹاپک ہے اسلامی تصور عبادات۔ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ اسلامی عبادات کیا ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اور دنیا میں مختلف لوگوں کے ذہن میں عبادت کے کیا تصور پائے جاتے ہیں، اور اسلام کا تصور عبادت کیا ہے؟ اور پھر ہم ون بائی ون جو اہم اراکین اسلام ہیں، جو اہم عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ جل قدوس ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی کریشن کا پرپس بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ فارسی کے ایک شعر میں اس کا ترجمہ اس آیہ مبارکہ کا یوں کیا گیا ہے: زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کہ زندگی کی آمد کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور بندگی کے بغیر زندگی جو ہے وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک گروہ ہے جن کے ہاں عبادت کا تصور صرف چند رسموں کا جو مجموعہ ہے کہ وہ چند رسومات ادا کر دیں یا چند چیزیں ادا کر دیں، تو آپ کی جو ہے عبادت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بس انہی اپنی جو چند رسومات ہیں ان کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے اور یہی جو ہے وہ عبادت ہے۔ دوسرا ایک تصور جو عبادت کے بارے میں پایا جاتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ راہبانہ تصور ہے۔ سوچتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف جو ہے آپ ہر وقت پہاڑوں میں یا غاروں میں یا جنگلوں میں چلے جائیں اور صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ عبادت ہے۔ پہلے والے صرف چند وقت کے لیے سمجھتے ہیں کہ عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، اس کے بعد بس آزاد ہیں، جو مرضی کریں، چند رسوم، چند فرائض ادا کر لیے۔ دوسرے والے سمجھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں مگن رہیں۔ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں اس مسئلے میں، لیکن اسلام نے ان دونوں تصورات کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ ان دونوں تصورات سے اسلام کا تصور عبادت جو ہے وہ مختلف ہے۔ اسلام کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک بندہ جو خدا کا بندہ ہے، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا حاکم خداوند کریم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے زمین میں انسانوں کو اپنے نائب کی حیثیت سے بھیجا ہے، کچھ نہ کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اور اس کے ذمے کچھ خدمتیں جو ہیں وہ لگائی ہیں، کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ لہٰذا اس کی ترقی، اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت فرض شناس اور اطاعت گزار بندہ بن کے اللہ کی عبادت کرے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف جب تک آپ مسجد میں ہیں تو آپ پہ فرائض لاگو ہوتے ہیں، نماز پڑھ لی آپ نے، جب باہر نکلے تو آپ آزاد ہیں۔ یہ اسلام کا تصور عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز ہے جسے مبارکہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام میں رہبانیت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے صرف جو ہے وہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جانا بھی نہیں ہے۔ ان دو طریقہ عبادت جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں، ان کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کسی شخص کو اپنا جو ہے وہ ملازم رکھا ہو، جسے آپ نے دن اور رات کے لیے اپنا ملازم رکھا ہے، اور اسے آپ پوری تنخواہ دے رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن وہ صبح اور شام صرف آ کر آپ کو جھک کر 2 بار سلام کر لے اور اس کے بعد باہر جا کے جو ہے وہ آپ کی باتوں کو بالکل سے پش ڈال دے۔
یہ ہے وہ مثال اس شخص کی تھی، اس تصور عبادت کی جو سمجھتے ہیں کہ چند فرائض کا مجموعہ ہے اسلام اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ دوسری مثال کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے باغبان کی باغ کی رکھوالی کے لیے جو ہے وہ مالی رکھا ہو، تو اس شخص کی جو ہے وہ مثال ہے کہ وہ آ کر ہر وقت آپ کے سامنے کھڑا رہے، آپ کو جو ہے وہ صاحب جی پکارتا رہے، ٹھیک ہے، اور سارا وقت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ باتیں سنتا رہے، آپ کو آقا آقا پکارتا رہے، سر جی پکارتا رہے، لیکن آپ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، آپ نے جو اس کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، ان سے عہدہ برآں ہو، ان کو بروئے کار نہ لائیں، تو کیا وہ آپ دانشمندی یا وفادار اسے اپنا ملازم سمجھیں گے؟ نہیں، نہ ہی پہلا شخص جو تصور عبادت کے حامل لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، نہ ہی دوسرا شخص۔ اسلام میں جو ہے وہ تصور کیا ہے عبادت کا؟ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزار دیں، آپ اپنے آپ کو مستقل اور کل وقتی خدا کا بندہ سمجھیں، خدا کے سامنے جواب دہ سمجھیں، جزوی طور پہ یا کچھ وقتی جو ہے وہ کے لیے جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ اپنے آپ کو بندے یا اس کی رعایا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر وقت اپنے ہر آن ہر گھڑی آپ کا سونا، آپ کا جگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کاروبار، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کا اہل خانہ سے برتاؤ، بیوی بچوں سے برتاؤ، بہن بھائیوں سے برتاؤ، ہر چیز جو ہے آپ کی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، تو تب سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ اسلام کی پابندی کر رہے ہیں، تصور عبادت کی جو ہے وہ اسلام کا اسے آپ فالو کر رہے ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ کرام، آئیے ہم اب اسلام کے اہم جو اراکین ہیں ان میں سے پہلا رکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے نماز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسلام کے اراکین ہیں انہوں نے کیسے اسلام کی عمارت کو جو ہے وہ قائم کیا، کھڑا کیا۔ تو پہلا ہے نماز۔ نماز کے لیے جو عربی کا لفظ آیا وہ ہے صلاۃ۔ لفظ صلاۃ کا لغوی معنی دعا بھی ہے، درود بھی ہے، اور بھی بہت سے لفظی معنی اس کے آتے ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی ہے اس کا ایک عبادت، ایک مخصوص عبادت، مخصوص اس کی جو ہے وہ اراکین کے ساتھ، عبادت مخصوصہ ما اراکین مخصوصہ۔ ایک مخصوص عبادت کا نام صلاۃ ہے، نماز ہے، جس میں اس کے اراکین ہیں، ارکان ہیں جن کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ اب نماز جو ہے اس کے بارے میں اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا جو ہے وہ انفرادی یا اجتماعی زندگی پہ اثرات ہیں۔ نماز کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس چیز کا حکم آیا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی نے اس کو الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون قرار دیا ہے، فرمایا ہے من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کی عمارت قائم کی، جس نے اسے گرا دیا اس نے اپنی دین کی عمارت کو جو ہے وہ گرا دیا۔ لہٰذا نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی قرار دیا کہ اللہ کی یاد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہے کیا۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے مقصد کی یاد دہانی۔ مقصد کی یاد دہانی، کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے اس کی نماز انسان کو یاد دلاتی ہے، اسے ہر نماز میں جو ہے وہ ریپیٹلی جو ہے اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اور وہ صبح کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو، وہ عشاء کی نماز ہو، وہ طلوع فجر ہو یا غروب آفتاب ہو، ہر نماز انسان کو ہر وقت جو ہے اپنی زندگی کا مقصد یاد کراتی رہتی ہے۔ لہٰذا نماز اپنے
آپ کو آگاہ کرتی ہے آپ کو کہ تم خدا کے بندے ہو، تم نے برائی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے فرض شناسی، فرض شناسی، کہ نماز انسان کو اس کی فرض شناسی سکھاتی ہے کہ جو کہ انسان کے ذمے سپرد جو کام ہوا اسے پورا کرنا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی عادت بناتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فرض شناس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی فوج لے لیں، فوج میں دن میں کئی بار جو ہے وہ سائرن بجتے ہیں مختلف قسم کی ٹریننگ کے لیے، ان کی جو ہے وہ تربیت کے لیے، ان کو ایک فرض کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ حالانکہ کئی برسوں بعد جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، کئی دہائیاں جنگ نہیں ہوتی، لیکن ان کو ٹریننگ جو ہے، ان کے فرض شناسی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ تو نماز بھی ہمیں ہماری فرض شناسی سکھاتی ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو ایسے فوج کا الارم بجتا ہے تو فوج ساری جو ہے وہ اکٹھی ہو کے بھاگ کے اپنے کمانڈر کے پاس آ جاتی ہے، تو ہماری بھی اذان ہوتی ہے تو ہم بھاگ کے اپنے حکم الحاکمین کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے بلایا، ہم حاضر ہیں۔ نمبر 3، تعمیر سیرت۔ نماز انسان کی سیرت کو تعمیر کرتی ہے، انسان کی تربیت کرتی ہے، انسان کو جو ہے اس کا سیرت و کردار جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کافر اور جو ہے وہ بندہ مومن کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، نماز کا فرق ہے۔ لہٰذا نماز کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسان کی روح کی تربیت اور اس کی سیرت کی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سامان مہیا ہو جاتا ہے، اور انسان کی سیرت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی کردار جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سورہ عنکبوت میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ تعمیر سیرت کا جو ہے کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 4، ضبط نفس۔ عزیز طلبہ کرام، نفس پہ قابو پانا، ضبط نفس کہتے ہیں اس کو۔ نماز انسان میں اس کی بھی طاقت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ تسبیحات اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ طہارت اور جسمانی جو ہے وہ پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جو کہ نفس پہ قابو پانے میں جو ہے آپ کی ممکن اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ صبح کی نماز جب نیند آ رہی ہو اور نفس چاہ رہا ہو کہ آپ سوئیں، آپ نفس کی بات کو ٹکرا کر رب کی بات مان کر جب اٹھتے ہیں تو نفس کی جو ہے وہ آپ مخالفت کر کے اپنے نفس کو کمزور کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ ضبط کر کے، تو جب نماز کا وقت پہ آپ نماز طرح پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اٹھ کے پڑھتے ہیں گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر، تو آپ اپنے نفس کی جو ہے وہ ضبط پہ جو ہے کام کرتے ہیں، نفس سے ضبط نفس کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی، لہٰذا ان قریب وہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے مختصراً نماز کے جو ہے وہ چند فائدے بیان کیے جو انفرادی طور پہ انسانوں میں جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں، انسانوں میں نماز پڑھنے سے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کو جو ہے وہ نماز اپنے رب سے ملاتی ہے، اپنے مالک کے قریب کرتی ہے، انسان میں عقیدہ جو ہے قوت جو اس کی عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرتی ہے، اور بہت سے دیگر جو ہے وہ فوائد ہیں۔ اب ہمیں وہ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی وہ تھی انفرادی اثرات نماز کے، اور ہم اس کے جو ہے اجتماعی فوائد یا اجتماعی اثرات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے ہماری انسان کی جو تکمیل معاشرہ ہے،
یہ کر لیں ان کو انفرادی، اور یہاں پہ ہم کر لیں اجتماعی۔ نمبر 1 تکمیل معاشرہ، تکمیل معاشرہ کر لیں یا تعمیر معاشرہ کر لیں۔ تو عزیز طلبہ، انسان ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں، تو ہماری زندگی کی ضرورتیں سانجی ہیں۔ معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، باہم مل کے رہنے کا نام جو ہے وہ معاشرہ ہے۔ اس اجتماعی نظام کا جو پورا ڈھانچہ ہے، اس کو مکمل جو کرتی ہے وہ نماز ہے۔ کیسے کہ آپ دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ معاشرے کے افراد، مختلف افراد سے ملتے ہیں، مختلف طبقات کے افراد سے ملتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ ہر مسلمان جب اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے، تو یہ ایک معاشرہ کی تعمیر ہے کہ خدا نخواستہ یہ ان کو مسئلہ پیش آئے تو یہ منظم ہو کر، جیسے انہیں اذان جو ہے وہ اس نے بلایا سب منظم ہو کے چلے آئے، ایسے ہی وہ کبھی دوبارہ کوئی پریشانی آئے تو ایسے ہی نہیں آواز پڑے تو یہ منظم ہو کر جو ہے وہ چلے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ایک معاشرے کی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی جو ہے وہ آپ ساتھی بنتے ہیں اور تعمیر معاشرہ، تکمیل معاشرہ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ربط باہم، دوسرا جو اجتماعی فائدہ ہے وہ باہمی ربط ہے کہ آپ جب نمازوں کے اوقات میں سب افراد مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں میرا کون سا مسلمان بھائی اچھی حالت میں ہے، کون جو ہے وہ بڑا گندہ حال ہے، کس کے کپڑے جو ہے وہ اس کے لباس سے، اس کے جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں سے آپ کو اس کی زبوں حالی کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو یہ باہمی ربط کا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 اجتماعی، اس کے فوائد میں سے جو تیسرا فائدہ ہے وہ ہے مساوات، برابری۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ مسجد میں چاہے مسجد سے باہر کسی کی حیثیت کیسی بھی کیوں نہ ہو، مسجد میں آ کر جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مزدور پچھلی صف میں بیٹھے گا پہلے آ کر بھی، اور مالک جو ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے گا بعد میں آ کر بھی۔ مسجد میں آ کر سب برابر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد، نماز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ برابر ہیں، یہاں پہ کوئی رنگ، نسل، قبیلہ، ذات پات کے کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا مسجد جو ہے وہ ہمیں مساوات سکھاتی ہے۔ اب آگے نمبر 4 مسجد ہمیں جو ایک چیز، نماز ہمیں جو چیز سکھاتی ہے وہ ہے قائد کی اطاعت۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے میں سے ایک عالم، حافظ، قاری، ایک باعمل آدمی جس کا رہن سہن ہم سے اچھا ہوتا ہے، دین کے مسائل سے ہم سے اچھے آتے ہیں، اسے ہم امام بناتے ہیں، تو امام کی ہر حرکت کو ہم فالو کرتے ہیں، امام کی ہر بات کو ہم جو ہے وہ جو ہی وہ سجدے میں جاتا ہے ہم سجدے میں جاتے ہیں، اس سے پہل نہیں کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں وہ بھول جائے تو اسے ہم اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کے یاد دلاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، غلطی سے پاک تو جو ہے وہ انبیاء کی معصوم الخطا انبیاء کی ذات بابرکات ہیں، تو ہم اس کی اطاعت کر کے جو ہے وہ قائد کی اطاعت، امیر کی اطاعت، اور اپنے جو ہے وہ ہمیں نماز سکھاتی ہے کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ اپنے حدود اللہ میں رہ کر جو ہے وہ اپنے امام کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، اپنے قائد کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کے اجتماعی فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ امیر کی اطاعت۔ تو عزیز طلبہ کرام، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ خوبی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ جو ہے وہ معیار نہیں ہے، تو کم از کم یوں عبادت کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور بہت سی احادیث مبارکہ نماز کی شان میں جو ہے اتری ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے پہلے رکن نماز کو جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن جو نماز ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور خود کو اس کا لازمی پابند بنانا چاہیے۔ کیوں کہ سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ ہم اگلے لیکچر میں روزے کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔